السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈی آئی اسٹڈی۔ آپ سب کا ایک بار پھر ہمارے چینل پر ویلکم اور خیر مقدم ہے۔ آج ہم انٹرمیڈیٹ اردو کی تیسری VVI کوشچن سیریز کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس سیریز میں ہم 2 چیپٹر انشائیہ ہجرت جو احمد جمال پاشا کا ہے اور داستان باغ و بہار جو میر امن دہلوی کا ہے، اس سے VVI کوشچنز دیکھیں گے۔ تو فی الحال چلیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، ہجرت کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن اے انشائیہ، آپشن بی افسانہ، آپشن سی خاکہ یا پھر آپشن ڈی خط۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے انشائیہ۔ اگلا سوال ہے، ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ آپشن اے مجتبیٰ حسین، آپشن بی انجم مانپوری، آپشن سی احمد جمال پاشا یا پھر آپشن ڈی مشتاق یوسفی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی احمد جمال پاشا۔ ہجرت احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپشن اے شکاری، آپشن بی کرتب باز، آپشن سی سبزی فروش یا پھر آپشن ڈی خانہ بدوش۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی خانہ بدوش۔ بنجاروں کو خانہ بدوش نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام کو، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام کو یا پھر آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 5 ہے، انسان کی ہجرت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپشن اے مکہ سے، آپشن بی مصر سے، آپشن سی عراق سے یا پھر آپشن ڈی جنت سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی جنت سے۔ انسان کی ہجرت کا سلسلہ جنت سے شروع ہوا۔ سوال نمبر 6 ہے، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن اے داستان، آپشن بی مضمون، آپشن سی خطوط یا پھر آپشن ڈی انشائیہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے داستان۔ باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے میر واعظ، آپشن بی محمد کاظم، آپشن سی میر امن یا پھر آپشن ڈی بہادر علی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی میر امن۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ آپشن اے فورٹ ولیم کالج، آپشن بی علی گڑھ کالج، آپشن سی دہلی کالج یا پھر آپشن ڈی گیا کالج۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے فورٹ ولیم کالج۔ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 9 ہے، باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ آپشن اے چہار درویش، آپشن بی اخلاق محسنہ، آپشن سی گنج خوبی یا پھر آپشن ڈی داستان عبرت۔ اس کا صحیح جواب ہے چہار درویش۔ باغ و بہار کتاب چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، باغ و بہار کتاب کس سال مکمل ہوئی؟ آپشن اے 1800 عیسوی میں، آپشن بی 1801 عیسوی میں، آپشن سی 1802 عیسوی میں یا پھر آپشن ڈی 1803 عیسوی میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 1801 عیسوی میں باغ و بہار کتاب مکمل ہوئی۔ سوال نمبر 11 ہے، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ آپشن اے 2، بی 3، سی 4 یا پھر ڈی 5۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی 4۔ باغ و بہار میں 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ آپشن اے جان گلکرسٹ، آپشن بی بہادر علی، آپشن سی کاظم خان یا پھر آپشن ڈی علی خان۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے جان گلکرسٹ کی خواہش پر ہی میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی۔ سوال نمبر 13 ہے، میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن اے لکھنؤ میں، آپشن بی الہ آباد میں، آپشن سی دہلی میں یا پھر آپشن ڈی کانپور میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی دہلی میں۔ میر امن کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے۔
सवाल नंबर 14 है, किस साल मीर उम्मन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ? ऑप्शन 1800 ईस्वी में, बी 1801 ईस्वी में, सी 1802 ईस्वी में, या फिर डी 1803 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1801 ईस्वी में मीर उम्मन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। सवाल नंबर 15 है, मीर उम्मन को माहाना कितना रुपया मिलता था? ऑप्शन ए 20 रुपये, ऑप्शन बी 30 रुपये, ऑप्शन सी 40 रुपये, या फिर ऑप्शन डी 50 रुपये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 40 रुपये। मीर उम्मन को माहाना 40 रुपया मिलता था। सवाल नंबर 16 है, मीर उम्मन का ताल्लुक़ मीर उम्मन का तखल्लुस क्या था? सवाल नंबर 16 है, मीर उम्मन का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन ए लुत्फ़, ऑप्शन बी अत्फ़, ऑप्शन सी शाद, या फिर ऑप्शन डी कासिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लुत्फ़। मीर उम्मन का तखल्लुस लुत्फ़ है। सवाल नंबर 17, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? ऑप्शन ए क़िस्सा चहार दरवेश का, ऑप्शन बी दीवान गालिब का, ऑप्शन सी गुबार खातिर का, या फिर ऑप्शन डी तहज़ीबुल अखलाक का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क़िस्सा चहार दरवेश का। बागो बहार क़िस्सा चहार दरवेश का ही तर्जुमा है। सवाल नंबर 18 है, शहज़ादे के वालिद और मलिक सादिक़ के दरमियान क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए दोस्ती का, ऑप्शन बी भाई का, ऑप्शन सी चचा का, या फिर ऑप्शन डी उस्ताद का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि दोस्ती का। शहज़ादे के वालिद और मलिक सादिक़ के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। सवाल नंबर 19 है, शहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? ऑप्शन ए 1 अशरफी, ऑप्शन बी 2 अशरफी, ऑप्शन सी 3 अशरफी, या फिर ऑप्शन डी 4 अशरफी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अशरफी। शहज़ादा फ़कीर को 1 अशरफी देता है। सवाल नंबर 20 और सबसे आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 20 और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल भी है। अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? ऑप्शन ए अफ़ग़ानिस्तान, ऑप्शन बी तुर्किस्तान, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, या फिर ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंदुस्तान। अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ मुल्क हिंदुस्तान से था। तो ये थे आज के 20 सवालात। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियो के साथ। तो दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।